بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ یہ اردو میں سیشن ہوگا۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اوپر دوسرے بھی استاد ہیں جو انگلش میں بتا سکتے ہیں، یا کوئی ہے تو وہ پھر یہی دینا۔ So this session is going to be in Urdu as it has planned. If anyone does not understand and they have come and they want to mention anything, there are other teachers available, and upstairs they can actually discuss any matter with them, being present with their mahram, etc. الحمدللہ، تو آج کے اس سیشن کا جو مقصد ہے وہ آپ کو ایک بہت ہی اہم چیز سکھانا ہے اور ایک اہم اور ضروری چیز بتانا ہے۔ اس کے لیے آپ اسکرین کو دیکھیں گے۔ ایک تو یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس زندگی میں جو پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں۔ تیسرا پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ اللہ پاک سے بندہ اپنے محبت کا وہ تعلق کیسے قائم کر سکتا ہے، اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کیسے کر سکتا ہے، اور اس دنیا میں سکون کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ تو آپ اسکرین کی طرف، میری طرف نہیں، یعنی اسکرین جو لگی ہوئی ہے اس کی طرف توجہ سے دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ پہلے تو یہ زندگی کا مقصد سمجھ لیں۔ اسکرین میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پیلا رنگ، یہ جہاں پوائنٹر پھر رہا ہے، پوائنٹر نظر آ رہا ہے، یہ ہے پیلا رنگ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں، تو یہ پیلا جو رنگ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی چیز اللہ پاک نے پیدا ہی جب نہیں کی تھی تو کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو یعنی جب کچھ بھی نہ تھا سوائے اللہ جل وعلا۔ اس وقت پھر اللہ پاک نے، کیونکہ علم میں یہ بات تھی اور اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ میں ایک مخلوق کو پیدا کرتا ہوں جس کو اپنی معرفت کا موقع دوں گا، اور اگر اس نے اپنی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ پورا کیا تو ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے ساتھ اکٹھا کر دوں گا جنتوں میں، جہاں وہ بادشاہی کریں گے، جہاں موج کریں گے، جہاں وہ اپنی عیش کریں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے فضل کیا کہ بھئی میں تو کسی چیز کا محتاج نہیں، جہاں کسی عبادت کا، تو چلو مخلوق پیدا کر کے اس کو بھی موقع دیتے ہیں، یہ بھی، کیونکہ اللہ پاک سخی ہے اور اللہ جل مجدہ جواد ہے اور علیم ہے، تو اس نے اپنی معرفت کے لیے ایک مخلوق پیدا کی، اور معرفت کا محتاج بھی اللہ پاک نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ عبادت کی، نہ تسبیح کی۔ تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے سب کچھ کرو؟ ہمیں ضرورت ہے، جیسے کھانا ہے، کھانے کی ہمیں ضرورت ہے، کھانے کو ہماری ضرورت نہیں۔ سورج کی ہمیں ضرورت ہے، سورج کو ہماری ضرورت نہیں۔ تو اس لیے یہ جو پیلا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، بھئی جتنی ہماری پیدائش، جو آج کچھ ہم ہیں، یہ اللہ کا فضل اور اللہ نے ہمیں وجود دیا۔ تو یہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نیکی ہے
کہ کسی کو تھوڑی سی کوئی زندگی دے نہیں سکتا تو کتنا خوش ہوگا. کسی کو بندہ کوئی کینیڈا لے آیا, کسی کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو بندہ پھولے نہیں سماتا کہ بھئی کتنا خوش ہوتا ہے. تو جس نے مٹی سے اٹھا کے, کچھ مٹی بھی نہیں تھی انسان, نہ انسان ایک گندا قطرہ تھا, پھر مٹی بھی سے پیدا کیا, لیکن وہ بعد کی بات ہے, پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہ. تو یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل, کتنا احسان مند ہونا چاہیے کہ آج جو نام ہے آپ کا پکارا جاتا ہے, عظما ہے, سائمہ ہے, مطلب غزالہ ہے, آپ کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں, کہاں ہیں, کہاں ہیں. ماں باپ کو تو صرف ایک استعمال کیا گیا آپ کو اس دنیا میں لانے کا, ایک فیکٹری کے طور پر سمجھ لیں, ایک مشین کے طور پر, لیکن روح جو ہے وہ اللہ پاک نے بھیجی. تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو پیلے حصے میں. جو اس سے جو اگلا حصہ یہ جو نیلا ہے, اس میں اللہ پاک نے ہماری روح کو پیدا کیا پہلے سب سے. جو ہمارے اندر جو اصل انسان ہے وہ کون ہے؟ وہ روح ہے. اب روح کو کھانے کی ضرورت ہوئی, روح کو کھانے کی ضرورت, کہ غذا کی ضرورت اس کو بھی تھی. تو اس کی غذا اللہ پاک نے یہاں یہ بنایا ان سے کہ میرا ذکر, اللہ پاک کا کلام سننا, اللہ کا پاک کا قرب, اللہ پاک کا دیدار, اللہ پاک کا مشاہدہ اور ذکر, اذکار, یہ ساری چیز جو ہے یہ روح کی غذا بنے, یہ اس حصے میں. تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا دیکھو تمہاری روح کو جو ہے میں نے یہ دے دیا ہے, اب تمہیں اس لیے ہی پیدا کیا ہے کہ اپنے ساتھ اکٹھا کرنے کا, لیکن تمہیں ایک آزمائش سے, ایک دنیا سے گزرنا پڑے گا. جو اس قابل ہوا تو اسی کو میں پھر اپنے ساتھ اکٹھا کروں. اب باری باری اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں بھیج رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ نظر آ رہی ہے آپ کو گول, یہ گول دائرہ نظر آ رہا ہے نا, یہ دنیا ہے, چھوٹی سی دنیا, گیند کی طرح, ایک صفر جس طرح ہوتا ہے. دیکھیں اس کی شکل کیسی ہے, نہ ایک کی طرح ہے, نہ دو ہے, نہ تین ہے, زیرو جس کو کہتے ہیں. تو اس کی شکل کیسی ہے؟ ایک یا زیرو؟ زیرو. زیرو. آپ بولے نا, آپ تو کہتے ہیں سوئی میں ہے, صفر ہے یا ایک؟ زیرو کی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بتا رہی ہے, اس کی شکل بتا رہی ہے, دنیا کہہ رہی ہے میں زیرو ہوں, یعنی میں نے ختم ہو جانا ہے, میرے پیچھے نہ لگو, مجھے نہ مقصد زندگی بناؤ, تمہارا مقصد کچھ اور ہے, میں تو صفر ہوں, میں تو ایک دھوکہ ہوں. اور دوسری یہ دنیا کی شکل کیسی ہے؟ گول ہے, یہ ایک چکر ہے. تو یہ گویا یہ بھی کہہ رہی ہے آپ کو کہ میں ایک چکر ہوں, میرے چکر میں نہ آنا. کہتے ہیں نا فلان میں کے چکر میں آیا ہوا ہے, تو بس وہ یہی بات ہے کہ وہ دنیا بھی بتا رہی ہے میں ایک چکر ہوں, دھوکہ ہوں. تو اس میں اللہ پاک پھر آزمائش بندے کی بھیجتا ہے, کبھی صحت بھیج, کبھی بیماری, کبھی پریشانی, کبھی خوشی, کبھی غم, کسی کو بچے دے کے, کسی کو لے کے, کسی سے لے کے, مطلب مختلف چیزیں اللہ پاک سے اس دنیا میں. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ گول دائرہ, آپ اسکرین کی طرف دیکھیں, میری طرف نہ دیکھیں, یہ ادھر آزمائش ہوتی رات دن. یہ جو اس پہ پورا اتر جائے, اس میں رہ کے بھی اللہ کو یاد کرے, کوئی غلط کام نہ کرے. دنیا میں کرنا کیا ہے؟ ایک اللہ کو یاد, دوسرا مخلوق کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی کو نقصان نہیں دینا, ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا, بس یہی عبادت ہے. جس چیز سے کسی کو نقصان ہو وہ گناہ بن جاتی ہے, جس چیز سے کسی کو فائدہ ہو, وہ خوش ہو, جائز کام جو ہوتا ہے وہ نیکی بن جاتا ہے. اتنی سی بات ہے. جو اس پہ کامیاب ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ برزخ کی, یعنی انسان مر کے اس کی روح پھر اڑ جاتی, جیسے ادھر تھی اب پھر اڑ کے دوبارہ پرندے کی طرح. اگر تو وہ اچھا اس نے امتحان پورا کر لیا, وہ ادھر اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے, وہ باغوں میں سیر کرتی ہے, وہ باغوں میں رہتی ہے, وہ باغوں میں بڑے بڑے بزرگوں کو, ولیوں کو, نبیوں کو, حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اور ہماری مائیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ, وہ سارے برزخ کے اعلیٰ حصے میں. تو جو عورت نیک ہو وہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ اکٹھا کر دی جاتی ہے. اگر اس نے
غلط رستے اختیار کیے، یہاں لڑائی جھگڑے فتنے فساد اور غلط کاموں میں پڑ گیا، بندہ بھول گیا، پیسے بنانے کے پیچھے ہی صرف لگا رہا، اور مطلب ہے کہ طرح طرح کے جو ہے نقصانات، تو پھر جو ہے وہ روح جو ہے ادھر چلی جاتی ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے یہاں کیا ہے، ہاں یہاں دوزخ آگ ہے، ایک تو آگ ہوگی جہنم میں، اس کی قبر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے، یعنی جہنم۔ تو اس میں دیکھ لیں آپ کتنا لمبا عرصہ بندے کا، جو ہمارے دادا پردادا اور ان کے بھی آگے جو کب کے وہ فوت ہو گئے، ابھی وہ اسی حصے میں ہیں یا اچھے حصے میں ہوں گے اگر اولاد ان کو یاد کر رہی، نہیں تو پھر جو ہے وہ بندے کو وہاں ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ تر جو قبر کا عذاب ہے یہ دو غلط چیزوں، دو اس چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ دو چیزوں کو بندہ کنٹرول کر لے تو وہ اس چیز سے بچ جاتا ہے۔ ایک تو زبان کا غلط استعمال، زبان کو غلط، اس کی بات اس کے آگے، اس کو گالی دی، اس کے چغلی، یہ وہ لڑائی جڑائی کرنا۔ دوسرا جو ہے اپنی عزت کی حفاظت نہ کرنا، دوسرے کی عزت کی بھی حفاظت نہ کرنا۔ اب آپ عورتیں ہیں، جیسے مردوں کو ہم کہتے ہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، بھائی کسی عورت کے ساتھ کوئی شرارت نہ کریں، کسی کو کوئی غلط میسج نہ کریں، کسی کا جو ہے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کی عزت پر حرف ہو۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی غیر مردوں سے بغیر ضرورت کے بات نہ کریں، بغیر ضرورت کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی میسج نہ کریں ایسا، کیونکہ دیکھیں اس دنیا میں کیس ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بعض دفعہ عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ایک عورت نے بتا کہ وہ مرد ہے، اس سے غلط رابطہ کیا، اب اس کے ہو سکتا ہے بیوی بچے ہوں، وہ اپنی بیوی کو جا کے تنگ کرے گا، وہ اس کے حقوق نہیں پورے کرے گا، اس کو خرچہ دینا بند کرے گا، تنگ کرے گا کہ بھئی یہ میری جان چھوٹ جائے۔ اور ایسا موقع ہمارے اپنے شہر میں ایک عورت بچی ہے، یعنی جوان عورتیں ہیں، دو فیملیاں ہیں، ایک کے 4 بچے ہیں، میاں بیوی خوش رہ رہے تھے، اور ایک دوسرے کے بھی 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، اور دونوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر آتے ہیں، جس طرح آؤ جی دعوت ہے تھوڑی، یہ ہے وہ ہے کرنا۔ لیکن جو اسلام نے بتایا ہوا ہے کہ پردے کے اصول، کہ بھئی اکیلے ملنا نہیں چاہیے عورت کو مرد کو، بے شک وہ دوست خامن کا دوست ہو جو بھی ہو، کزن ہی ہے، اس طرح اکیلے ادھر ادھر آئے، اکیلے فضول باتیں مذاق مذوق نہ کراؤ۔ وہ آتے تو اس لیے تھے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے آئے، دعوت کی کھائی۔ وہ اس لڑکی کا اور دوسرے اور لڑکی کے خامند کا تعلق پیدا ہو گیا، اس نے کہا میں نے اپنے خامند کو چھوڑنا ہے، اس نے پھر آخر کا بڑا فتنہ مچا، اس نے اپنے خامند کو چھوڑ دیا، اس سے شادی کر لی، جو 5 بچوں کا باپ ہے، بیوی اس کے گھر ہے، یہ بھی 4 بچوں کے، وہ اس کا بھی گھر برباد ہو گیا اور اس کا اپنا بھی ہو گیا، اور مطلب ہے کہ اب وہ پھر چھوڑ گیا اس کو۔ تو وہ جو دوسرا ہے جس کی بیوی نے دوسرے ساتھ، اس نے تو جا کے شادی کر لی، وہ جو مرد تھا وہ جا کے شادی کر رہا ہے پاکستان، وہ تو اپنا، لیکن وہ عورت اب ذلیل ہو رہی ہے اور دوسرا گھر بھی ذلیل ہو رہا ہے، تو دونوں کے 4 5 بچے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ جس طرح ہمارے جی فری کلچر ہے یو کے کا، جی کینیڈا اتنے فری ہے، اتنے چلو اے کرو اے، تو شریعت جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتی۔ تو اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی زبان اور عزت کی حفاظت کرنا، اپنی بھی تو دوسروں کی بھی۔ تو جو بندہ دوسروں کی کرے گا خراب، اس کے اپنے بھی خراب ہو جائے گی، کیونکہ پھر جو ہے یہ چیز تو اس چیز ہے، تو اس لیے یہ بڑی احتیاط مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سب کو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک دنیا آئے گی جس کو قیامت، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا ہے؟ روز قیامت ہے۔ وہاں اللہ پاک پورا حساب لے گا، بھئی کیا 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 نہیں کیا، کس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ پاک انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، بڑے بڑے ظالموں کو، وہاں کسی کا کچھ کام نہیں آ سکتا۔ شفاعت کرنی ہو تو وہ بھی اللہ کی اذن کے ساتھ نبی بھی شفاعت کریں گے، وہاں کوئی بڑھ۔ تو اس لیے اگر یہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں انصاف مل رہا، تو فکر نہ کرے، ایک دن آئے گا وہ ملے گا،
آپ کو یہ نہیں کہ انصاف نہیں ملے گا، دنیا میں شک دنیا سے بندہ چلا گیا لیکن اس کو ایک دن انصاف اللہ پاک کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ اگر دو جانور لڑے ہیں تو ان میں بھی اللہ انصاف کرے گا، ایک نے سینگ مارا ہے دوسرے کو تو مطلب یعنی اس کا بھی حساب کتاب ہوگا جانوروں سے بھی وغیرہ وغیرہ، تو وہ دن آئے گا، تو وہ بہت بڑا دن 50,000 سال کا اس کی تیاری۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک فائنل فیصلہ کرے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کئی بندوں کو، کئی عورتوں کو جو ہے پاک عورتوں کو وہ ادھر جنتوں میں لے جائے گا جہاں وہ ان کو اتنا حسن دے گا جتنا حوریں بھی رش کریں گی۔ حوریں بہت کہتے ہیں کہ حور نکلے تو سورج جو ہے وہ شرما جائے، لیکن جو انسانی عورت ہے جب جنت میں جائے گی تو یہ حوروں کی بھی سردار ہوگی، وہاں اس کو معلات ملیں گے، وہاں اس کو اللہ کا دیدار ملے گا، وہاں نبی علیہ السلام کی صحبت ملے گی، وہاں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ایسی ہستیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہاں اگر کوئی خاوند کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ نہیں اچھا، یہاں کہا تھا کہ کافر ہو گیا پھر بھی فکر کی ضرورت نہیں اس کو، جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی بیوی تھی، فرعون بہت برا بندہ تھا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ تو نیک، اس نے تو اپنا عزت کی حفاظت کی، ایماندار رہی، خدمت کرتی رہی، اس نے ظلم کیا، اس کو شہید کر دیا، اللہ نے یہ جزا دی۔ کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ پاک نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا نکاح کر ان کا ہونے والا ہے جنت میں۔ اسی طرح کوئی عورت یہاں خاوند اچھا نہیں ہے تو چلا گیا مطلب بدبخت ہے، ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، تو اللہ پھر اس سے جدا کر دے گا، آپ کو اچھا خاوند، کوئی ولی اللہ، کوئی بہت بڑا مطلب یعنی آپ نیک بندے اللہ پاک دے گا، جس کے اچھے ہیں ان کو وہی ملیں گے۔ تو اسی طرح لیکن اگر جو ہے یہاں وقت ضائع کر فلمیں دیکھتے رہے، ادھر مطلب غلط چیزیں کرتے رہے، اپنا بچوں کو سنبھالا، ادھر ادھر کر کے ٹائم ضائع کر دیا، تو پھر جو ہے وہ بندہ ادھر جائے گا دوزخ میں پاک ہونے کے لیے۔ کوئی مسلمان ہے آخر جنت میں تو اسے جانا ہے، لیکن وہ جو گندگی کر کے اندر کالیں کٹھی کی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے وہ دوزخ میں گیا۔ تو اس لیے کوئی اپنی پریشانی کو بڑی نہ سمجھے، یہ بڑے بڑے جہان، یہ دیکھیں کتنے بڑے جہان آنے والے ہیں، کتنے گزر گئے، ہم تو اس چھوٹی سی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے رہ رہے ہیں، تو یہاں اوکھا سوکھا وقت بھی گزر جاتا ہے، ہم یہ ہمیشہ نہیں قیامت آ گئی ہے۔ جو لوگ اس طرح تصور نہیں رکھتے وہ پھر ڈپریس ہو جاتے ہیں، وہ پھر جو ہے سٹریس ہو جاتے ہیں، بھئی ہمارا تو سب کچھ دنیا آپ کی یہ زندگی آزمائش ہے، تباہ نہیں ہوتی، زندگی بڑی لمبی ہے آپ کی، اثر آگے آنے والی ہے، تو اس کو بھی ایک تو یہ زندگی کا مقصد آپ کو پتہ چل گیا۔ اب اگلی بات یہ کہ آپ کو ابھی مراقبہ وہ دعا اور مراقبہ شفا، کل بھی میں نے عرض کی تھی جو بہنیں جو ملی تھی ان سے، کہ جس سے جو ہے ذہنی ٹینشن بھی ختم ہوتی ہے، جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، کالا جادو بھی ختم ہوتا ہے، نظر بد بھی ختم ہوتا ہے، جنات کے اثر سے بھی چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ آپ کو وہ طریقہ سکھا رہا ہوں کہ وہ آپ نے سیکھ لیا، آپ خود کریں گے، وہ خود ہی آشا دور ہوتی رہے گی، آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی کے پاس جانے کی، کہ اللہ پاک سے تعلق ہو گیا تو بس جو ہے وہ آپ کر لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود تو اللہ سے تعلق جوڑتے نہیں، پھر دوسرے کہتے ہیں تم تو اس کے پاس جائے، اس کے جا، وہ جا کے کئی دفعہ وہ پیسے لوٹ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ جا کے وہ ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں بتاتے رہتے ہیں، انہوں نے تو آمدن کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو مفت، اس امت سے ایک پیسہ ایک آنا نہیں لیا، مفت چیزیں بتائی، لیکن ہم وہ سیکھے جو حضور علیہ السلام نے سکھائی۔ تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں، اب یہ جو بیماریوں کا حل، ذہنی بیماری، کالا جادو، نظر یا سفید جادو جو بھی ہے، جنات، یہ وہ چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں یہ آتی اس لیے جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، مطلب شیطان تو دشمن ہے، وہ جنات بھی دشمن ہیں، آتے ہیں، تو جو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں بندے پر مسلط کی جاتی۔ تو اگر اللہ سے پہلے ہی تعلق ٹھیک ہو تو وہ یہ چیزیں آتی نہیں، یا آئیں بھی تو اللہ پاک حفاظت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر بھی جادو کرنے کی کوشش کیا بھی، اللہ پر فرشتے بھیجے، بتایا یہ جادو ہے، اس کو ختم۔ تو اسی طرح آپ کا بھی جب اللہ سے تعلق ٹھیک ہوگا، اگر ہوگا بھی تو اللہ پاک آپ کی حفاظت اور آپ کو طریقہ پھر اللہ پاک نجات دیتے ہیں۔ تو ہمارا ادھر بھی تعلق ٹھیک نہیں، اللہ سے شیطان ویسے دشمن ہے، پھر ہم جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔
بالکل جو ہے یعنی نقصان اٹھاتے ہیں. تو اب یہ توجہ سے سن لیں، پھر میں آپ کو یہ مراقبہ کراؤں گا. ابھی نہیں کرنا، ابھی صرف طریقہ سیکھ لیں. یعنی آپ نے پہلے اللہ پاک کے نام کا تصور کرنا ہے کہ آسمانوں میں جیسے یہ نام لکھا ہوا ہے نا مبارک سامنے، سمجھے آسمانوں کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے، ابھی نہیں کرنی، یعنی جب ہم کریں گے پھر چمک رہا ہے اللہ پاک کا نام. اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے آپ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نام کے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ بندہ بیٹھا ہوا. اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ وہ اس نام سے روشنیاں اور شعائیں ایسے نکل کے آ رہی ہیں اور وہ آپ کے دماغ کے اندر آ رہی ہیں. اتنی آ رہی ہیں کہ دماغ کے اندر بھی اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، جس طرح یہ نظر آ رہا ہے. پھر وہاں سے وہ نور ہوتا ہوا نیچے جاتا ہے تو دل میں بھی وہی نام جو ہے لکھا جاتا ہے، اور دل سے پھر جو ہے وہ سارے جسم میں پھیل رہا ہے. یعنی یہ دل سے پھر شعائیں نکل کے جب دل خون کو گردش دیتا ہے تو یہ دل سے نکل کے سارے جسم میں نور ہی نور اللہ پاک. تو اب اس کے بعد پھر آپ نے سوچنا ہے کہ صرف میں ہی نہیں اللہ کا یاد کر رہا، میرا دماغ ہی نہیں صرف کر رہا، میرا دل ہی اللہ اللہ نہیں کہہ رہا، کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہر ستارہ، ہر سیارہ، ہر پتا، ہر ریت کا ذرہ. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی، زمین آسمان کی ہر چیز زندہ اور بے جان میری پاکی بیان کر رہی ہے. تو اب وہ کر رہی ہے تو بندہ بھی پھر جو ہے وہ کر رہا ہے. اب بندے نے بھی اب اللہ کا ذکر شروع کر دیا. اب جو ہے یہاں تک سمجھ آ گئی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند ہے، آپ بیٹھے ہیں اللہ پاک کے ساتھ. زبان نہیں استعمال کرنی، زبان نہیں استعمال کرنی، صرف دل ہی دل میں ساتھ اپنی بڑی بڑی غلطیاں زندگی میں جو ہو گئی ہیں اللہ پاک نے چھپائی ہوئی ہیں وہ یاد کرنی ہے. جو گناہ بڑے بڑے وہ بہت سارے اکثر جو گناہ ہیں وہ اللہ پاک نے چھپائے ہوتے ہیں بندوں کی، کہ اللہ ستاری کرتا ہے. اگر وہ پتہ لگ جائے، دیکھ رہا بندے فون نہیں ایک دوسرے کو دیتے، یہ فون چیک کرنا، وہ سمجھتے ہیں ہمارے جو پردہ کھول جائے گا. اس کا مطلب ہے اگر بندہ کو غلط کام نہیں کر رہا تو وہ کیا جو مرضی اس کا فون چیک کرے. تو جب فون میں یہ تو جو زندگی بھر میں ہم نے کیا ہوا ہے وہ تو